حضرت السلام علیکم، آپ اسی آبادی کے رہنے والے ہیں؟ جی نہیں جی، میں ملتان سے ہوں اور میں اقبال بھائی کا بہنوئی ہوں۔ ہاں، تو میں تو یہاں آپ کو تو پتہ چلا تو آپ آئے؟ جی مجھے پتہ چلا، میں صبح پہنچا ہوں یہاں پر، ڈیڈ باڈی آ چکی تھی اس وقت۔ شرجیل کیسا لڑکا ہے؟ شرجیل جی میرے پاس جو ہے نا ابھی 1 ماہ پہلے ان کی سسٹر فوت ہوئی تھی وہاں پہ، اللہ غریب اپنا یعنی کہ میری وائف سے بڑی تھیں وہ، تو وہ ان کے چہلم میں آیا تھا اپنے دونوں ماں باپ کے ساتھ۔ تو پہلی دفعہ وہ یہاں پر آیا بڑا ہونے کے بعد، پہلے چھوٹا ہوتا دیکھا تھا یہاں پر، لیکن وہاں پر جو ہے نا مجھے وہ بچہ ایسے نظر آیا جیسے تو نا سوبر سا بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ، صرف کام کی طرف کام دھیان کرنا اور صرف کام کی طرف کام چلنا، بات سے بات نہیں نکالتا تھا نہایت ہی، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک جیسے نا سمجھدار اس طرح کا تو بچہ تھا وہ۔ اور میرے ساتھ وہاں پہ 2 دن رہا ہے وہ، میرے بچوں کے ساتھ رہا ہے اور ایک اچھا افیکٹ وہاں پہ چھوڑ کے آیا ہمارے میرے بچوں کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی، یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو میرے سسرال ہیں، سسرال وہ میری گڈ لسٹ میں شامل تھا بچہ وہ، کہ وہ اچھا بچہ ہے۔ اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے اے سی فریجز کا کام کرتا ہے اور ٹیکنیکل کام کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ اقبال بھائی کی شاید دن پھرنے والے ہیں اور یہ بچہ اللہ غریب کے رحمت کرے، جو ہے اس کا بڑا ہو کے بڑا بازو بنے گا، لیکن شومی قسمت اس معاشرے کے جو ہے ان۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں حضرت، اگر ریاستی اداروں نے بر وقت معاملات کو سنبھالا ہوتا، اس قسم کے غنڈہ عناصر کو پروان چڑھنے سے پہلے ان کی سرکوبی کی ہوتی، تو کیا آج ان کا بچہ گھر نہ بیٹھا ہوتا؟ میاں صاحب یہ تو ایک عام سی بات ہے، جنرل سی بات ہے، تو ایک کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، جو بھی سوشل میڈیا ہے، اس میں تو عام سی بات ہے ایک، یہ تو اس کو انتظام فوری حرکت آ جانا چاہیے۔ ابھی یہاں چوک میں کوئی شخص آتا ہے اور وہ چاقو لے کر نکل آتا ہے تو یہ بات آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے اور اس پر فوری طور پر متعلقہ تھانے کو کارروائی کرتے ہوئے بھائی صاحب کو اٹھا کے لے جانا چاہیے کہ بھائی جان آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ کا علاج ہم ہی کر سکتے ہیں، آپ جس مرض کا شکار ہیں، لیکن اس کیس میں تو ایسا نہیں ہوا اور ایونچولی وہ جان لے گیا۔ وہ جان اس لیے لے گیا کہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا۔ حمید اللہ یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کا کام جی کرتا ہاں، تھا، یہاں کیا پہ کام کرتا آج تھا ہی یہ قاتل جو ہے؟ میں جو ہے نا ابھی شہر سے بھی آ رہا ہوں، میں یہاں سے معلومات ملی مجھے کہ یہاں پہ ہمارے ایک عزیز بھی ہیں جو کہ اکرم صاحب ہیں، وہ اسلم صاحب، وہ انجمن تاجران کے صدر بھی مختلف ہوئے، تو ان سے بات ہوئی تھی، یہ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے نا تمام ہم آج شہر کے اندر جتنے بھی یہ لوگ 40 سال سے یہاں پہ جو ہے نا چوکیدارہ کر رہے ہیں، 40 سال سے، تو ہم ان تمام جو ہے ان خان برادران کو جو ہے ہم نے آج ان کو یہاں سے سبکدوش کر دیا ہے، ان کو نکال دیا ہے اور ہم نے نئے بندے اپنے رکھ لیے ہیں کہ آج ان کے بچوں نے 2 بچے قتل کر دیے ہیں بغیر چھوٹی سی وجہ کے اوپر، کہ چھوٹی سی ایک منہ ماری تھی ان کی آپس میں جو بھی تھی، تو اس کے اوپر 2 بچے قتل کر دیے انہوں نے، اور بالکل شہر کے بیچ میں جہاں پہ اصل رش ہے اس شہر کا، جہاں پہ اصل ہجوم ہے، میونسپل کمیٹی کے دفتر میں ٹک ٹاکس بن رہے ہیں جہاں پر وہ نظر آ رہا ہے اور پیچھے پڑھا جا رہا ہے سب کچھ، پڑھا جا رہا سارا کچھ، اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا میں وائرل ہو چکی ہیں ویڈیوز، کہ کس طرح سے وہ بچہ گیا اور کس طرح سے اس کو مارا ہے بے معنی طریقے سے، اور پھر بھاگا بھی ہے وہاں سے، للکار کے بھاگا ہے وہ کہ اس کو بھی مار دو۔ پولیس کہتی ہے کہ پولیس نے اس سارے چیپٹر کی جو کمال پولیس کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک کرمنل نے کرائم کیا اور ہم نے کمال مہارت دکھاتے ہوئے قاتل پکڑ لیا۔ دیکھیں اس میں لازم بات ہے کہ پولیس کا بھی ہاتھ ہے اس کے اندر، ان کو پکڑنے میں، اور پبلک کا بڑا ہاتھ ہے۔ پولیس کا کیسے ہاتھ ہے؟ پبلک کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، پبلک کا جو ہے نا، اس میں کہ دوست ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا وہاں سے، درست فرما رہے ہیں، لوگوں نے پکڑ کے لوگوں نے پکڑا ہے اور اس کے پاس لے کے آئے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے پھر پولیس نے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ان سے معلومات لینے کے بعد مزید کارروائیاں کی ہیں، اور لوگ بھی اٹھائے ہیں، جیسے گروپس آپ نے بھی بات کی ہے، ان گروپس والوں کو بھی اٹھایا ہے۔ دیکھیں اس والے میں یہ بات بھی میں کروں گا کہ اب تک تو جو ہے جو یہاں کی تھانے کی پولیس جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ مرنے کے بعد؟ ہاں بالکل آبویسلی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایک دیکھیں مرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اسباب کو کس نے روکنا تھا بھائی؟ اسباب کو روکنا تو انتظامیہ کا کام ہے، تو وہ انتظامیہ کہاں ہے؟ کام ہے اس میں، وہ انتظامیہ ہی کو روکنا چاہیے۔ اگر انتظامیہ نے اس کے خنجر لہرائے ہوئے جو ہے نا اس کو دیکھے ہوتے، اس کو روکا ہوتا، یہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آتا، لیکن اب جو ہے آخر اس کے بعد بھی تو کارروائی ہوتی ہے نا۔ اچھا جی، میں نا ایک ہمبل سبمیشن دینا چاہوں گا پولیس کے اپنے تمام ذمہ داران سے کہ بھائی آپ نے یہ ساجا فورس، ماجا فورس، تاجا فورس، پھیکا فورس، چھیکا فورس، پتہ نہیں کیڑی کیڑی، میرے تو منہ میں لفظ بھی اور آ رہے ہیں،
آپ نے جو اتنی فورسز بنائی ہیں ان میں سے کوئی ایک پروڈکٹیو فورس بھی بنا لیں جس کا کام ڈیجیٹل میڈیا ویجیلنس ہو, اور یہ تھانے کی سطح پر اس کا زیادہ نہیں تو کوئی 2 افسر رکھ دیں. انہی میں سے وہ افسران بیکار خاص میں سے جو بہتر لوگ ہیں ان کو اٹھا کر ادھر ڈال دیں جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہوں, اور ان کی ذمہ داری یہ ہو کہ ان کے تھانے کی حدود میں کسی قسم کا کوئی شخص اس قسم کی خرافات حرکتیں کر رہا ہے تو ان کے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے چیزوں کو ایز اے سپریم پریورٹی لیتے ہوئے فوری طور پر ان لوگوں کو حراست میں لیا جائے جو نظر آ رہا ہو کہ جناب یہ خطرے کا سبب بن سکتے ہیں. جس طریقے سے یہ ابھی حمید اللہ خان جو ہے وہ یہاں پر گنڈا بن کے خنجر لہراتا رہا ہے, کوئی خنجر اس کو سیب کاٹنے کے لیے تو رکھا نہیں ہوا تھا, نہ ہی اس کا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ وہ کہیں پہ کوک ہے اور شیف ہے وہاں دھنیا کاٹنے کا کام کرتا ہے, آلو گاجر مولی کاٹتا ہے. بھائی وہ دھمکیاں دے رہا تھا, اور آلو گاجر مولی یہاں سے نہیں کاٹی جاتی, یہاں سے بندہ کاٹا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہیپننگ ہونے کے بعد اگر پولیس یہ سمجھے کہ ہماری پولیسنگ سٹارٹ ہوگی تو تف ہے آپ کی سوچ پہ, لٹرلی تف ہے آپ کی سوچ پہ, کیونکہ آپ کو ان اسباب کو روکنا تھا. ہمیں بتایا گیا کہ سی سی ڈی نامی وہ ایک پرندہ آیا ہے, اور یہ پرندہ جیسے جیسے پنجاب میں اڑان بھرے گا تو اس کے پروں کے نیچے جہاں جہاں پر جو زمین آتی رہے گی وہاں پر خیر ہی خیر ہوگی, امن ہی امن ہوگا, وہاں پر دشمنیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی. اتنا برکتوں والا پرندہ ہے. ہمیں پتا چلا کہ بھائی کہانی ہے ایٹ لیسٹ اس چیپٹر میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں تو مجھے ابھی تک یہ کہانی ہی لگ رہی ہے. مجھے معاف کر دیجئے گا, میری پسلی کمزور ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان مستحکم ہے. مل رہے ہیں بریک کے بعد.